آج کے مذاکرات میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حکومت نے اپنا موقف سٹیٹ کر دیا ہے، انہوں نے اپنا موقف جو خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا وہ بتا دیا ہے۔ دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں نئی کی گئی ہیں، اور چونکہ جو پی ٹی آئی کا وفد تھا اس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا بھائی جی کل تک ملتوی کرو، ہم جائیں گے خان صاحب سے پوچھیں گے، اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر ہم واپس آ کے آپ کو بتائیں گے۔ تو اب سارا دار و مدار خان صاحب کے رویے پر ہے۔ وہاں ایک خبر چلی کہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کے تینوں ارکان کو یہ بتا دیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل جولائی کے بعد ہمیں منظور نہیں ہے، جولائی تک ان کو کر دینی چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، بندہ تو کچھ سے کچھ کہتا ہے۔ کیا تو وہ ایک دن آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کیا اب حکومت کے ٹریپ میں آ گئے ہیں خان صاحب؟ کہ حکومت کیا کہہ رہی تھی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے جی ہم سارے ملک میں ایک ساتھ، یاد ہے؟ صحیح ہے، توڑیں جی اسمبلی آپ جولائی میں، گنے ذرا اپنی انگلیوں پہ 3 مہینے، ستمبر اکتوبر، بات وہیں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو ڈھنگ کے طریقے سے مان لیا جاتا، بیٹھ کے آپس میں بات کر لی جاتی، تب بھی تو یہی نتیجہ نکلنا تھا نا۔ اب یہ ہم نہیں کہیں گے، میں تو نہیں کہوں گا کہ حکومت کا موقف جیت گیا یا حکومت کی فتح ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست کی فتح ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو رسپیکٹیبل بیلنگ آؤٹ مل گئی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں میں ایڈ کر دوں کیونکہ وہ اپڈیٹ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو ان کا شامل کرنا ضروری ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے جی کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے بات ہوگی، ایک بار پھر سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آئین سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھیں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ بڑے اچھے ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے، تو مجھے تو بڑی پازیٹیو چیز لگ رہی ہے کہ اگر گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، آج کی اختتام پذیر ہوئی، کل دوبارہ سے جو ہے وہ چیزیں شروع ہوں گی۔ میرے خیال میں بخاری صاحب یقیناً یہ وفد جائے گا خان صاحب کے پاس، بیٹھیں گے، بات کریں گے، مزید مشاورت ہوگی۔ دیکھیں یہ دونوں جو تاثر آپ نے بتائے ہیں ناظرین کو، ایک اسحاق ڈار صاحب کا، دوسرا یوسف گیلانی کا، اٹس اے پازیٹیو تھنگ۔ یعنی آئین کے دائرے میں رہنے کا مطلب وہی ہے 8 اکتوبر والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قومی اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اپنے ٹینیور کے بعد وہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں، ٹینیور تو بخاری صاحب دیکھیں اگست میں پورا ہوگا۔ کریکٹ، یہ 4 دن آگے 10 دن آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ٹینیور تو آلموسٹ پورا ہو گیا نا۔ اگر 10-12 دن رہ گئے ہیں تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کر لیں آپ، اس کو سیاسی ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں نا۔ یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو ماحول خوشگوار ہونے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی بھی اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح لڑائی فساد کی نظر ہوتا رہا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور وہ جو آبجیکٹو ہیں ان کے کہ جلدی سے جلدی انتخابات کرا لیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نا بچکڑ قوم ہیں، بہت بھول جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں وی آر فرگیٹفل نیشن۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ جناب الیکشن جو ہے وہ 1 سال آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، وہ یہ وکٹری ہے میرے خیال سے، پی ٹی آئی کی وکٹری ہے یہ کہ انہوں نے وہ سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ پاکستان کی وکٹری ہے، اس ملک کی وکٹری ہے۔ دیکھیں ملک کے لیے چیزیں بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی، اور میرے خیال میں ایک چیز کا کریڈٹ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، دینا چاہیے بھی کہ وہ جو ہے اس دفعہ لگ رہا ہے کہ بات کرنے کی نیت سے بیٹھے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر سے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صاف نیت کے ساتھ بیٹھیں، صاف نیت کے ساتھ بیٹھیں تو پھر کسی بھی مسئلے کا حل جو نکل سکتا ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں جس چیز میں پھنسا ہوا ہوں نا وہ ابھی تک میرے منہ سے نہ ادا ہوئی ہے نہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں کیسے کہوں۔ کیسے؟ کیا؟ کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اپنے میور سے ہٹ گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ سپریم کورٹ لگتا تھا کہ ان کو گھر بھیج کے جائے گی، ٹھیک ہے، اور پیچھے گئی۔ پی ٹی آئی 1 دن پہلے پہ نہیں مانے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا۔ حکومت، فضل الرحمان صاحب کی لائن اگر آپ کو یاد ہو، پرائم منسٹر کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ بات چیت پہ آمادہ ہوئے ہیں۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے میور سے ہٹ کے ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے، آج کا دن اچھا ہے، آئین کی فتح۔ اٹس اے گڈ ڈے۔ شبہ شروع میں آپ نے بھی کہا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ اٹس این ایونٹ فل ڈے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ آگے بڑھے، لیکن اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ ابھی بھی اتنا ہی سخت گیر ہے۔ وہ تو نہیں بیٹھے مذاکرات، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جماعت کے کسی بندے کو اس مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس مذاکرات سے بالکل باہر ہیں۔ بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ لچک پیدا کرنی چاہیے فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹکی ہوئی ہیں، اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا پھر پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے نا ہمیں۔ آپ یاد کریں کن کن ناموں سے پکارتے رہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ تو پھر آپ کو بھولنی پڑتی ہے نا۔ خود عمران خان صاحب
خود جو نام ان کو دے رکھا تھا، آپ دیکھیے نا، ایک دینی جماعت کے، ایک سیاسی اور دینی جماعت کے سربراہ کے بارے میں اگر آپ یہ لب و لہجہ اختیار کریں گے تو ریاکشن کے طور پر ادھر سے بھی اتنی ہی بٹرنس آئے گی. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو کچھ عمران خان کے بارے میں کہا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ یہاں دہرائی بھی نہیں جا سکتی. سوری. تو دوسری بات ایک اور اس کا آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جتنے بیانیے بنائے تھے، اگر آپ ایک ایک کا ذکر کرنے بیٹھیں گے تو پروگرام کا وقت پورا چلا جائے گا. میں 2-3 حوالے جلدی دے دوں آپ کو. کدھر گیا جی سائفر کا ایشو، جس میں امریکہ سے سازش شروع ہوئی، میر جعفر میر صادق پہ آئی، پھر قتل کے منصوبے بن گئے، زرداری نے پیسے دے دیے، پھر میری حکومت زرداری نے گرائی، پھر میری حکومت محسن نقوی نے گرائی. ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا بھی تذکرہ کسی نہ کسی طرح سے آ جاتا ہے. یہ لیول تھا خان صاحب کا کہ وہ جو ان کے سامنے آتا تھا اس کے نام سے اپنی حکومت کے گرانے کا الزام لگانے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. ویئر از دیٹ بیانیہ؟ گون ود دا ونڈ. میرے خیال میں بریک کا چونکہ مجھے بار بار کہا جائے تو باقی کے بیانیے جو ہیں وہ اس بریک کے بعد کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ بات جو ہے ہمیں اسی کے ارد گرد آج ہمارے پروگرام میں گھومے گی، کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ 3-4 ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آج کے دن کی جو ہائی لائٹ ہے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ مذاکرات بھی ہیں جن کو بہت عرصے سے جو ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ مذاکرات ہوں تو شاید اس میں سے کوئی ایک نتیجہ جو ہے وہ نکل سکے. آج ہم نے دیکھا کہ 3 رکنی کمیٹی پی ٹی آئی کی اور 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بیٹھی اور ان کی کچھ ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. بخاری صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نکل کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جولائی کے بعد اگر کوئی بھی تاریخ دی جائے گی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی تو وہ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات تو اپنی طرف رہ گئی، لیکن جو مسئلہ چل رہا تھا پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے اس پر کیا ہے، اور کیا 14 مئی کی تاریخ سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی؟ یہ بریک کے وقت ہم بات کر رہے تھے اپنے ساتھی افتخار صاحب، آپ کو پتا ہے وہ بڑی اسٹرانگ اوپینین کے آدمی ہیں، ان سے کہ یار اس کو سم اپ کریں کہ یہ صورتحال ہوئی کیا ہے. تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ پرمغز گفتگو ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بلاول اور فضل الرحمان کی تقریریں یہ انہوں نے کام دکھایا بہت، یہ جو صورتحال میں تبدیلی آئی ہے ریڈیکل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کی تدبیریں، اچھا، یہ 3 فیکٹر جو ہیں اس پوری صورتحال کو تبدیل کرنے کا وہ باعث ہوئی ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو سپریم کورٹ کے اندر رٹ لگی ہوئی تھی کہ جناب 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آئین کی وائلیشن. انہوں نے یہ سوال اٹھایا اپنے پروگرام میں بھی اٹھایا، اور آج ہم بھی یہی اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اتنے لوگوں نے استعفے دیے تھے جو بعد میں منظور ہو گئے، پہلے استعفے دینے کے لیے یعنی تحریک چلائی گئی، پھر ان کی منظوری کے لیے کرائی گئی، پھر ان کو واپس لینے کے لیے کرائی گئی، پھر پتہ نہیں کیا 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 گیا. تو وہ جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس کے اوپر 90 دن کا انعقاد اور 90 دن کا نفاذ کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو بہت بڑا ویلڈ ہے کہ اتنی دیر سے وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ یہاں آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے، قومی اسمبلی جو کہ 14 اگست کے 12 اگست کو شاید اس کا ٹینور پورا ہوگا، تو یہ عمران خان کی جیت ہے. اچھا، جس پر آپ ابھی میں نے سر پٹخا کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ نہیں، میرے خیال سے پی ڈی ایم کو ایڈوانٹیج حاصل ہوئی ہے کہ وہ عمران خان تو آج توڑنا چاہتے تھے اسمبلی، وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. الٹیمیٹلی مجھے ان کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرنا پڑا کہ وہ کہہ ٹھیک رہے ہیں، اس لیے کہ مطالبہ کیا تھا کہ اسمبلی اپنے وقت سے پہلے توڑے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کا تو میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کر لیا، جس پر آپ نے کہا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسمبلی اگست میں توڑیں گے تو وہ ٹینیور پورا ہوگا، اور آپ نے کہا تھا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیے اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے، ہمیں اس کی تھوڑی سی نشاندہی کر دینی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ تقریروں نے کام کیا، تدبیروں نے کام کیا، لیکن مجھے اس کے پیچھے اس سے بھی زیادہ کچھ لگتا ہے، اس لیے